بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تختی نمبر 10 سکون یعنی جزم کے متعلق پڑھیں گے۔ پہلے بھی ہم نے اپنی تختیاں الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے 9 تختیاں ہم نے مکمل کر لی تھیں، اور آج کی جو ہماری تختی ہے وہ ہے تختی نمبر 10 سکون یعنی جزم۔ سب سے پہلے آپ اس تختی کے حوالے سے ہدایات سمجھ لیجیے۔ اس تختی میں ہم آواز حروف کے درمیان فرق اور حروف قلقلہ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھا جائے۔ اب سمجھنا ہم نے یہ ہے جزم کیسا ہوتا ہے، جزم کسے کہتے ہیں۔ حرف کے اوپر دال کی شکل میں مڑی ہوئی علامت کو جزم کہتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی آپ سمجھ لیجیے جو دال کی شکل کی مڑی ہوئی علامت ہے اس کے 2 نام ہیں۔ ایک نام ہے سکون اور دوسرا نام ہے جزم۔ اور اب آگے یہ ہے کہ جس حرف کے اوپر جزم آ جائے اس کو کیا کہتے ہیں، یعنی جس لفظ کے اوپر جزم آ جائے تو اس لفظ کو کیا کہتے ہیں۔ جس حرف کے اوپر جزم آ جائے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو یہاں نظر بھی آ رہا ہوگا، جیسے یہ نون ہے اور اس کے اوپر چھوٹی سی دال کی شکل کی جو اوپر علامت ہے تو اس کو جزم کہتے ہیں، اوپر جو علامت ہے۔ اور جو یہ نون کے اوپر اگر یہ جزم آ گئی ہے، نون کے اوپر جزم لگا دی گئی ہے تو اب یہ نون ساکن یہ بن گیا ہے۔ آگے یہ ہے کہ ساکن حرف کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ ساکن حرف ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، اور یہ تھی ہماری آج کی تختی نمبر 10، اور امید کرتے ہیں آپ کو پہلے کی طرح یہ تختی بھی سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ آپ اس کو بخوبی توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ بھی تختی بہت آسانی سے سمجھ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ، فی امان اللہ۔